جی ہمارے اور ہمارا جو نصاب ہے اس میں ہمیں پڑھنا ہے فول بن، اور فول بن کے ساتھ پڑھنا ہے فول بن لکھنے والے کی حالت زندگی، ان کے احوال و کوائف۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بات جان لیا تھا کہ فول بن کے جو مصنف ہیں ان کا نام شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاتی ہے۔ کل تھوڑا وہ سمجھایا بھی تھا، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ ابن نشاتی کے نام سے مشہور تھے اور اصل نام تھا شیخ محمد مظہر الدین۔ ٹھیک ہے، فول بن اس کا اصل نام ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اب سیدھے سیدھے آگے چلتے ہیں، دیکھیے اس چیز کو۔ چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے، کل تو میں پڑھایا تھا، آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھ، چلیے نزہت پڑھیے، کون ہے؟ کوئی بھی پڑھیے آپ میں سے۔ ہاں شیخ جی سر۔ محمد مظہر الدین ابن نشاتی حیات، ادبی کارنامے اور پھول بن کا جائزہ۔ شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاتی کے سوانح احوال و قوائف اور ادبی کارنامے۔ شیخ محمد مظہر الدین ابن نشاتی کا شمار کتب شاہی عہد کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ابن نشاتی کے حالات زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ مثنوی پھول بن میں موجود داخلی شہادتوں سے ابن نشاتی کے حالات زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ مثنوی پھول بن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابن نشاتی کے نام سے معروف تھے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق ان کا نام شیخ محمد مظہر الدین اور والد کا نام شیخ فخر الدین ہے، جو ایک اچھے شاعر تھے اور نشاتی تخلص کرتے تھے۔ اپنے والد کی نسبت سے ہی انہوں نے ابن نشاتی تخلص اختیار کیا۔ ابن نشاتی کے خاندان اور ان کی پیدائش کے متعلق بھی وافر معلومات نہیں ملتی ہے۔ پروفیسر عبدالقادر سروری نے ان کی تاریخ پیدائش 1231 عیسوی تا 1635 کے درمیان کے زمانے کو قرار دیا ہے۔ مثنوی پھول بن کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انشا پرداز ہونے کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ کے بادشاہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے معزز عہدے دار بھی تھے اور ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ پیمانے پر ہوئی تھی۔ فارسی ادب اور شاعری کے علاوہ فن بلاغت اور خاص طور پر علم معنی و بدیع پر انہیں غیر معمولی مہارت تھی۔ مثنوی پھول بن ابن نشاتی کی شخصیت کے کئی پہلوؤں اور ان کے انداز فکر و نظر کے کئی گوشوں کو اجاگر کرتی ہے، مثلاً یہ کہ وہ اپنے معاصرین اور پیش رو کے برعکس شیخی کے بجائے عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں۔ وہ اپنے حریفوں کو طنز کا نشانہ نہیں بناتے، وہ معاصرین کے بجائے پیش رو سے اپنے کلام کی داد چاہتے ہیں۔ وہ اپنے پیش رو میں فیروز محمود خیالی اور حسن شوقی کے کمالات کے متعارف تھے۔ دراصل ابن نشاتی متعارف تھے۔ بس اب اتنا میں کچھ اہم نکات میں بتا دوں، کل بھی بتایا تھا، اچھے دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا دیکھنا ہے، ان کا اصل نام کیا ہے۔ سب لوگ کمنٹ کیجئے ذرا ایک مرتبہ، سب لوگ کمنٹ کیجئے، اصل نام کیا ہے مکمل بتائیے، یہ سوال ہے، دیر ہو رہی ہے۔ شیخ محمد مظہر الدین، کمنٹ کیجئے سب لوگ، شیخ محمد مظہر الدین کیجئے۔ کس نام سے معروف تھے؟ ابن نشاتی کے نام سے معروف تھے۔ ٹھیک ہے،
والد محترم کا کیا نام تھا؟ شیخ محمد نہیں ہے، شیخ فخر الدین، چونکہ اب اس میں احمد، محمد، حمید سب لگا کے آپ سے پوچھیں گے، لیکن اصل کیا ہے؟ شیخ فخر الدین کے نام سے معروف تھے، شیخ فخر الدین کے نام سے معروف تھے، ٹھیک ہے؟ شیخ فخر الدین کے نام سے معروف تھے، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ ان کی پیدائش و وفات کا جو ذکر کیا ہے وہ کس نے تلاش کیا ہے، کس نے کھوجا ہے؟ وہ کس نے تلاش کیا، کس نے کھوجا، یہ بتانا ہے آپ کو۔ وہ کون سا ایسا ادیب ہے جنہوں نے دریافت کیا ان کی پیدائش اور وفات کا، یہ بتانا ہے آپ کو۔ چلو ابھی ہو رہی ہے، بتائیے، یہ آپ کو معلوم کرنا ہے۔ یہ اب سوال یہ آ جائے گا کہ کس نے ابن نشاطی پر کام کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ پروفیسر عبد القادر سروری نے۔ کس نے کام کیا ہے؟ پروفیسر عبد القادر سروری نے، یہ آپ کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ ایک چیز اور بتائیے کہ 1631 تا 1635 یہ تاریخ کے بارے میں کل بھی بتایا تھا میں نے آپ کو، اور آج بتا رہا ہوں۔ اب اس سے دو چیز آپ کو یاد کر لینی۔ اس 1635 سے متعلق ایک اہم کتاب ہے، جب اس کی ہم تاریخ کتابت جب ذکر کرتے ہیں تو 1635 میں ایک اہم کتاب، بتائیے کون سی کتاب ہو؟ اور وہ کتاب اپنے آپ میں اولیت کا درجہ رکھتی ہے، بتائیے کس فن میں اولیت کا درجہ رکھتی ہے؟ داستان، مثنوی، مرثیہ، غزل، داستان، ٹھیک ہے؟ بہت اچھا، یہ باتیں ہو گئی، آگے آ جائیے۔ اچھا آپ ہم کو بتائیے گا انشا پرداز کس کو کہتے ہیں؟ انشا پرداز کس کو کہتے ہیں؟ انشا کہتے ہیں نئی تخلیق کرنا، لیکھک شاعر، لکھنے والے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، میں بتا دوں۔ انشا کرتے ہیں، انشا کا اصل معنی آتے ہیں نئی چیز کا انکشاف کرنا۔ انکشاف کیا بات؟ نئی تخلیق کرنا، انکشاف نہیں۔ انکشاف میں اور تخلیق میں فرق ہے۔ انکشاف کہتے ہیں کوئی چیز ہے جو ہم سے گم ہو گئی ہے یا ہماری نظروں اور ہماری تحقیق میں نہیں، اس کو کھوج نکلنا، انکشاف کرنا۔ اور تخلیق کہتے ہیں جس کا وجود نہیں ہے لیکن اس کو ہم پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشا پرداز بھی تھے، اتنی بات بتا دی میں نے آپ کو، آگے آ جائیے اب۔ اس جملے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اپنے معاصرین اور پیش رووں کے برعکس شیخی کے بجائے عجز و انکساری سے کام لیتے تھے۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آپ کے اپنے دوست آپ کو پیچھے کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہا ہے، صرف آپ کے زمانے اور ہمارے زمانے میں نہیں۔ ہمارے زمانے میں بہت کم ہو گیا ہے، پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کوئی ایک کتاب کسی نے لکھی ہے تو اس کتاب کے مخالفت میں کئی کتابیں لکھی جاتی تھی، آپ نے پڑھا ہی ہوگا غالب کے قاطع برہان، کئی چلی اس میں۔ تو ان کا انداز اور ان کا رویہ اور پیشکش ایسا نہیں تھا کہ مخالفت کرتے تھے، بلکہ قبول کر لیتے تھے اور اپنے دوستوں کو کبھی الٹا اور جو ہے کہ کبھی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیا اپنے دوستوں کے لیے، اور بلکہ کہا کہ انہوں نے اپنے معاصر کو چھوڑ کر اپنے پیش رووں کی تتبع کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر ہو سکتا ہے آپ کا دوست یا آپ کے کلاس ساتھی یا آپ کے رہنے والے جو لوگ ہیں، اس میں اگر آپ کے اندر لگتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے تو اسے لگ جائیے، اہم چیز ہے۔ انہوں نے ویسا کیا۔ اچھا جو ذکر کیا ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، چونکہ وجہی کے تعلق سے جب سوال بن چکا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ سوال یہ بھی بن جائے کہ ابن نشاطی نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے پیش رووں میں؟ فیروز، محمود، خیالی اور حسن شوقی، کاپی میں لکھتے چلیے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات جان گئے آپ۔ کل میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ابن نشاطی کا تعلق کس دربار سے تھا، بتائیے؟ سلطان عبداللہ قطب شاہ، لکھ لیجیے فوراً۔ ابن نشاطی سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عہد کے شاعر تھے، ایک سوال۔ دوسرا آپ کے کیا بتائیں آپ کو، بتائیے؟ عہد کے شاعر تو ٹھیک ہے، اور آپ کے درباری بھی شاعر تھے۔ اب سوال یہ بنے گا کہ چونکہ ابن نشاطی کس کے درباری شاعر تھے، یہ سوال بنے گا
سیدھا سیدھا جواب آ جائے گا عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے. ٹھیک ہے. اور عبداللہ قطب شاہ خود بڑا شاعر تھا. دیکھیے یہاں عمدہ شعر کہتے تھے اور موسیقی میں بھی مہارت حاصل تھی. کس کو؟ عبداللہ قطب شاہ کو. ہمیں علم میں ہونی چاہیے کہ عبداللہ قطب شاہ کو کس میں مہارت حاصل تھی؟ موسیقی میں. اور موسیقی کا تعلق کس سے؟ فنون لطیفہ سے. جو ہم نے پڑھا ہے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. چلیے. ان کے دربار سے وجہی، گواسی، ملک خوشنود اور جنیدی جیسے ممتاز شعراء وابستہ رہے. اب ایک سوال میں پھر سے بتا دوں آپ کو. یہ سوال آ جائے گواسی، ملک خوشنود، جنیدی، تو پتہ کیا چلا؟ جنیدی کا تعلق بھی قطب شاہی دور سے ہے، وجہی کا تعلق بھی قطب شاہی دور سے ہے، گواسی کا بھی اور ملک خوشنود کا بھی. اچھا ملک خوشنود ہی نہ ہے جو دہیجو شاعر میں دہیج کے طور پر جن کو بھیجا گیا تھا؟ بولیے آپ لوگ بھی بولیے. یہی تھے اور کوئی اور تھے جن کو جہیز میں بھیج دیا گیا تھا؟ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی یہی ہے. تو ابھی ہمیں کیا پتہ چلا؟ اگر سوال یہ آ جائے کہ ملک خوشنود کا تعلق کس دربار سے تھا؟ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے تھا. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے. کریں اس دور میں صنف غزل کو مرکزیت حاصل تھی. کل بھی بتایا تھا. ابن نشاطی نے پھول بند میں مثنوی لکھنے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا ہے. اب جواز کیوں پیش کر رہے ہیں؟ چونکہ جس زمانے میں عبداللہ قطب شاہ ہیں اور جو ہے کہ ابن نشاطی ہیں، جب غزل کا دورہ تھا، غزل کو مرکزیت حاصل تھی، تو انہوں نے مثنوی کیوں لکھی؟ اس کے جواز پیش کر رہے ہیں. زمانے سے مخالفت کیوں کی؟ اس کے جواز پیش کر رہے ہیں کہ اگر غزل نہیں کہی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے دلیل دی ہے کہ آخر فردوسی اور نظامی نے کون سی غزلیں کہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زمانے میں فردوسی نظامی کا جو زمانہ تھا انہوں نے بھی تو غزلیں نہیں کہی ہیں، تو میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں. غزل کے برعکس نظم کی خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہنر کا رتبہ دیکھنا ہے تو شاہنامہ دیکھیے. تو شاہنامہ کا شمار تو نظم میں ہے، غزل میں نہیں ہے. کل ہو کہ یہ سوال بن سکتا ہے کہ شاہنامہ کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ غزل، نظم، مثنوی، کس سے ہے؟ بتائیے آپ لوگ. شاہنامہ کا تعلق کس سے ہے؟ کس صنف ادب سے ہے؟ مثنوی ہے، نظم ہے، غزل ہے، کس سے ہے؟ بتائیے. مثنوی. اور لوگ بتائیے. سب لوگ بتائیے، سب لوگ بتائیے، کوشش کیجیے، کوشش کیجیے سب لوگ. یہ سوال بنے گا نا کہ شاہنامہ کا تعلق کس سے ہے؟ مثنوی سے ہے، غزل سے ہے، نظم سے ہے، مرثیہ سے، کس سے ہے؟ مثنوی. ٹھیک ہے. اچھا مثنوی کہتے کس کو ہیں؟ نظم کی جو طوالت کو شکل اختیار کر لے اسی کو تو مثنوی کہتے ہیں. چونکہ غزل میں اور نظم میں فرق کیا ہے؟ غزل کا جو ہر شعر اپنے آپ میں معنی دار ہوتا ہے، دوسرے شعر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن نظم کا کیا ہے؟ تسلسل. نظم کا مطلب یہ آتے ہیں پیرونے کے، تسلسل قائم رہتا ہے. اس طرح مثنوی کا معاملہ ہے. یہ شعر میں پڑھا دیا تھا کل. اب ہو سکتا ہے اسی کا کوئی ایک شعر آ جائے اور پوچھ لے کہ یہ کس مثنوی سے لیا گیا ہے، تو ابن نشاطی کو جو مثنوی پھول بند اس سے لیا گیا ہے. چلیے پڑھیے یہاں سے، کوئی یہاں سے پڑھیے، جلدی سے پڑھیے، کوئی آپ میں سے جلدی سے کوئی بھی پڑھیے. ابن شاطی نے مثنوی کے علاوہ دیگر شعری اصناف میں تو آزمائی نہیں کی ہے. زمانے کے چلن کے مطابق انہوں نے غزلیں بھی نہیں کہیں سوائے ایک غزل کے جو پھول بند میں شامل ہے بقول محمد اکبر الدین صدیقی. اس غزل کو پڑھ کر یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر ابن نشاطی اس ذوق کو ترقی دیتا تو وہ اس دور کے بہترین غزل گو شعراء میں ہو سکتا تھا. محمد اکبر الدین صدیقی مرتبہ پھول بند ابن نشاطی قومی کونسل برائے بروق اردو زبان نئی دہلی 1998. رک جائیے آپ، ابن نشاطی کی اب رک جائیے تھوڑا سا. یہاں کئی ایک سوالات ہیں جو ہمیں اور آپ کے علم میں ہونے چاہیے. نمبر 1، ابن نشاطی نے مثنوی کے علاوہ اور کس صنف سخن میں طب آزمائی کی؟ بالکل لیا طور پر کیا کہا؟ صرف انہوں نے مثنوی میں. لیکن ایک غزل بھی کہی ہے، اور غزل کس میں شامل ہے؟ پھول بند میں. ایک تو سیدھے سیدھے اس طرح پوچھا جائے گا
दूसरा सवाल ये बनेगा कि मसनवी फूल बन में कितनी गजलें शामिल हैं? कितने शामिल हैं बताइए? सिर्फ एक। ठीक है, अच्छा। अब तीसरा सवाल क्या बनेगा कि फूल बन का मुरत्तिब कौन है? मोहम्मद अकबरुद्दीन, इसे तो दिगर नाम रहेंगे। आपको तो ये मालूम हो गया ना कि फूल बन के मुरत्तिब में मोहम्मद अकबरुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम है। अगर ऑप्शन में ये रहेंगे तो सवाल का जवाब यही होगा। आगे चलिए, पढ़िए। किसने पढ़ा था? पढ़िए आगे। हेलो। इब्न निशाती की सबसे मशहूर मसनवी फूल बंद है। यह मसनवी उन्होंने 1655 ईस्वी में सिर्फ 3 माह जो 1744 अशार पर मुश्तमिल है। इब्न निशाती के मुताबिक इसका माखज़ एक फ़ारसी क़िस्सा बसातीनुल इंस है। इसका साल तसनीफ़ 1066 हिजरी बताया जाता है। बाज़ लोगों ने 1074 हिजरी भी लिखा है। ये बात 74 नहीं है, 76 है। मलहूज़ खातिर है 76 कि है। तानिया सुनो, 1076 लिखा है। 1076 हिजरी भी लिखा है। ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि मसनवी फूल बन खालिस तर्जुमा या तखलीस नहीं है। इसमें ज़िम्न में प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी लिखते हैं, मुसन्निफ ने किस्से के खाके को अपने ज़माने और माहौल के चौखटे में बैठाया है। चुनांचा इसके अशख़ास किस्सा तर्ज़ माशरत के लिहाज से इसके अहद के इंसान हैं। मसनवी में जगह जगह कुतुब शाही महलात और बागों से जुज़ियात अख़ज़ किए गए हैं। प्रोफेसर अब्दुल कादिर सरवरी, उर्दू मसनवी का इर्तिक़ा, अलीगढ़ 1998। बस सफ़ा नंबर 86। देखिए इसमें कितने सवाल आते हैं। नंबर 1 सवाल ये आएगा कि ये मसनवी कब लिखी गई? कमेंट कीजिए सब लोग फ़ौरन। इस तरह कोई एक एक करके पढ़ाएगा नहीं। जल्दी कमेंट कीजिए सब लोग, जितने लोग हैं। कब लिखी गई? 1655 में। एक बात। दूसरी बात कि मसनवी कितने दिनों में लिखी गई, ये बताइए? 3 माह में लिखी गई। तीसरी बात, इस मसनवी में अशार की तादाद क्या है? 1744। कितने तादाद है? 1744। ठीक है। चौथी बात कि ये मसनवी माखूज़ है या तबाज़ाद है? तो पता क्या चला कि ये मसनवी माखूज़ है, यानी तर्जमा है, तबाज़ाद नहीं है। इन्होंने खुद से नहीं लिखा है, बल्कि किसी किताब को सामने रखकर माखज़ बनाकर लिखा है। वो कौन सी किताब है? बसातीनुल इंस है। बुस्तान जमा बसातीन, बागात के माने अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अल इंस भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इंसान से इंस, बसातीनुल इंस वल जिन्न। इंस हो गया उन्स हो। उन्स नहीं है, इंसी पढ़े। बसातीनुल उन्स पढ़ते हैं क्या इसको? उन्स का मतलब मोहब्बत हो जाएगी, या उन्स का मतलब ताल्लुक़ के होते हैं। अगर उन्स लफ्ज़ है बसातीनुल इंस, अगर उन्स लफ्ज़ है तो मोहब्बत के बागात हो जाएंगे। इसका मतलब बसातीनुल इंस हो जाएगा तो कायनात के माना में हो जाएगा। इंसानों के बागात मतलब कायनात, दोनों के माना मैंने बता दिए। ठीक है। अच्छा, हिजरी सन क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। 1066। बाद लोगों ने 1076 भी लिखा है। ये दोनों याद रखना है आपको। जब निकालेंगे तो आप 1066 लिखा है कि 1076, चूँकि 2 कौल है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये कौल है अब्दुल कादिर सरवरी का। हो सकता है ये पूछ ले कि इस मसनवी के ताल्लुक़ से किसने कहा था? अब्दुल कादिर सरवरी ने कहा। लेकिन इस कोर्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर ये सवाल आ जाए कि वो कौन सी मसनवी है जिसमें कुतुब शाही मोहल्लात और बागों का जिक्र है तफसील से, तो अब बताइए। फूल बन, ये हमें इल्म होना चाहिए। मैं सवाल के टाइप में बता दे रहा हूँ, आप फौरन चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से, कोई और पढ़िए जल्दी से यहाँ से। इब्न निशाती की मसनवी फूल की अदबी साहकार होने में कई कलाम नहीं। इब्न निशाती ने इस मसनवी में इतना लैस 39 सनोतों है, 39 शाकिरा, 39 उनतालीस सनतों के इस्तेमाल का गैर मामूली
استعمال کیا ہے۔ قدم قدم پر لفظی استعمال نہیں، جملہ ہی غلط ہو جائے، غیر معمولی صنعتوں کا استعمال کس طرح پڑھ رہی ہو؟ اہتمام کیا ہے۔ اہتمام کیا ہے۔ قدم قدم پر لفظی و معنوی صنائع و بدائع کو بروئے کار لا کر انہوں نے اپنی پختہ ثبوت دیا ہے۔ اپنی انصاف پر پردازی کا پختہ ثبوت دیا ہے۔ مثنوی پھول بند کی سلاست و سادگی اور روانی جیسی خوبیاں پیش رو استاذہ کو فارسی رنگ و استاذہ آہنگ نہیں ہے، استاذہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اساتذہ۔ اساتذہ کی فارسی رنگ و آہنگ کی پیروی کا نتیجہ ہیں۔ یہ مثنوی فنی ڈانٹوں گا تم کو، آپ دیکھ کے پڑھو۔ نتیجہ نہیں ہے، چلو آہنگ کی پیروی کا نتیجہ ہے۔ یہ مثنوی فنی لطافت و دلکشی میں دکن کی ممتاز مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ابن نشاطی کے ایک مثنوی طوطی نامہ بھی ہے جو ہندوستان کا چلو رک جاؤ، ایک لفظ سمجھو۔ مقبول مادری ریسرچ کے کلاس میں آج ایک لفظ پر بحث ہو رہی تھی، اس لفظ کو سمجھ لو۔ یہاں دیکھو یہ لفظ آ گیا ہے، لطافت۔ قرآن میں جگہ ہے وہ لطیف الخبیر۔ لطیف کہتے ہیں، جیسے مائکروسکوپ دیکھا آپ لوگوں نے؟ مائکروسکوپ چل رہا ہے نا آج کل، دوربین یا وہ مشین اور ایجادات جو باریک سے باریک چیزوں کو دیکھ لیتی ہے۔ قرآن میں جو خدا کی صفت بیان کی گئی ہے نا جگہ، لطیف یعنی باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ایک تو مطلب یہ ہے، اور ایک کہتے ہیں نا بڑا لطیف انسان ہے۔ اور عام جب مصدر کے معنی میں ہوگا لطافت کا مطلب ہوتا ہے دلکش۔ دیکھو یہاں لطافت و دلکشی ایک ہی معنی میں ہے، قریب المعنی ہے۔ لطیف کیا ہے؟ نہیں کہتے ارے طبیعت کا بڑا نازک ہے۔ ہم نے ایسے بھی اساتذہ کو دیکھا ہے کہ ان کے یہاں جب ایک سیمینار میں گیا تھا، پروفیسر نشچستی تھے جو IAS کو پروفیسر تھے، پونا سے آئے تھے ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں سیمینار تھا موتیہاری میں۔ تو کچھ لوگ چاہ رہے تھے ان کے ساتھ ان کو روم میں رکھنا نہیں چاہتے، منع کر دے رہے تھے مت آئیے۔ تو باتھ روم میں ایک شخص گئے، ان کے پیر کا نشان پڑ گیا، جو ٹائلس ہوتا ہے نا اس پہ پیر کا نشان پڑ جاتا ہے جب آپ پیر دھل کے آئیں گے تو ایسا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے بھگا دیا، مگر نشان کیوں پڑا؟ نشان نہیں پڑنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لطیف مزاج کا شخص ہے۔ اور دلکش وہی آپ کو لطیف کام کریں گے اور بنیادی کام کرتے ہیں، مطلب تو آدمی دیکھتا ہے بڑا اچھا انسان ہے، وہ جو بڑا اچھا نکلتا ہے نا وہی دلکشی ہے، آپ کا دل کی طرف مائل ہو گیا، اسی کو لطیف۔ چلیے آگے دیکھیے، خیر اس پیراگراف میں کچھ تھا نہیں امتحان کے حساب سے۔ ایک چیز آپ کو یاد کر لینا تھا کہ اس میں کتنے صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، نکات بتائیے اس میں کتنے صنعتیں ہیں؟ 39۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ کس مثنوی میں 39 صنعتوں کا استعمال ہوا ہے؟ مثنوی پھول بند۔ آگے آئیے، ابن نشاطی کی ایک اور مثنوی طوطی نامہ بھی ہے جو ہندوستان کا ایک مقبول قصہ ہے۔ گارسا دتاثیر نے اس کا سن تصنیف 1039 بیان کیا ہے، لیکن شمس اللہ قادری نے اردو قدیم، اب ایک کو یاد کر لینا ہے کہ اردو قدیم کسی کتاب ہے؟ شمس اللہ قادری کی۔ لکھتے چلیں گے تو اس کلاس میں 15-20 کوشچن آپ کا ہو جائے گا۔ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ مثنوی 1046 میں تصنیف ہوئی۔ یہ بخشی کی فارسی کتاب کا ترجمہ، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا چربہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ طوطی نامہ بھی ان کی جو توزاد نہیں ہے بلکہ وہ بھی ترجمہ ہے۔ کس کا بتائیے؟ طوطی نامہ کس کا ترجمہ ہے؟ بخشی کی فارسی کتاب کا ترجمہ، بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ اس کا چربہ ہے۔ کوئی بخشی نام سے ان کی کوئی کتاب ہے، اسی کا چربہ ہے۔ ابن نشاطی نے اپنے عہد کے بے حد ممتاز اور بکمال شاعر تھے۔ ان کے شاعرانہ عظمت کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے اپنی کتاب دکنی ادب کی تاریخ لکھی ہے۔ فوراً یہ کتاب فوراً لکھیے، دکنی ادب کی تاریخ از ڈاکٹر محی الدین قادری زور، اس طرح لکھ لیں گے آپ کاپی میں، اور آپ کے جو ہے کہ
जो नोट होगा उसमें चढ़ जाएगा। पढ़िए कोई आप में से, यहाँ से जल्दी पढ़िए। जी सर पढ़े। पढ़िए। इब्ने निशाती उस दौर का ऐसा साहिब कमाल था जिसने शायर और अदीबों को दरबारी और सरकारी कदरदानी से बेनियाज होकर शेर सुखन में मसरूफ रहने का रास्ता समझा दिया। उसके बाद कई ऐसे शायरों और अदीबों के नाम मिलते हैं जिनकी तसनीफ व तालीफ का शाही और सरपरस्ती से कोई ताल्लुक जाहिर नहीं होता। उनमें शायद बलाकी शाहराजो देख के पढ़िए, सैयद बलाकी शाहराजो मिराजी खुदानुमा फारूकी और मेरा याकूब के कारनामे मशहूर है जो अब्दुल्ला कुतुब शाह का तोहफा है। डॉक्टर अब हमें क्या याद रखना, अगर ये चीज का कभी जिक्र आ जाए या आप कोई मजमून लिख रहे हैं तो क्या होगा, आप इसका हवाला देंगे कि फला शख्स ने ऐसी बात, क्या तो सामने वाला क्या समझेगा कि इन्होंने मुताला किया है मुख्तलिफ किताबों का, तब जाके इसका जिक्र किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये चीज को देखेंगे कि अरे क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये पीडीएफ फट गया क्यों? पीडीएफ दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक, माइक बंद कीजिए आप लोग। ठीक है, देखा तो अच्छी बात है, दिख तो रहा है, दिक्कत क्या है? तो कहाँ चला गया जो मैं पढ़ा रहा था, वो कहाँ चला गया? अब नहीं दिख रहा होगा, फिर से लगा देता हूँ। अब हम तनकीदी जायजा पढ़ेंगे किसका, फूल बन का, ठीक है। नागा करेंगे ना तो काम नहीं बन पाएगा, नागा करने से काम नहीं बन पाएगा। अब इस हफ्ते में पढ़ेंगे 2 टाइम, अगले हफ्ते पता नहीं क्या होगा। चलिए, अब दिख रहा है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। इसका टेस्ट लूंगा मैं, आप लोगों से बता रहा हूँ, पहले 12 दिन से टेस्ट भी लूंगा इसका। चलिए पढ़िए, आप में से कोई एक आदमी यहाँ से, पढ़ना बहुत जरूरी है, मुंह खोलना। इब्न निशाती की फूलबन एक अश्किया मसनवी है जो 1000 पढ़ चुकी हैं, इजाज़ आप पढ़ चुकी थी, किसी और को पढ़ने दीजिए। हम नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े, पढ़िए, ठीक है पढ़िए। इब्न निशाती की मसनवी है जो 1066 हिजरी में मंजर आम पर आई। इससे पहले भी कई अहम इश्किया मसनवियाँ तहरीर की जा चुकी थी, मसलन मसनवी कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतूनती और तोता मैना वगैरह। इन मसनवियों की रवानी और सलासत के साथ साथ जोरे बयान की खूबियाँ काबिल तवज्जो थी। इब्न निशाती ने भी फूलबन में अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। दाखिली शवाहिद से पता चलता है कि इब्तदा में इब्न निशाती की तबीयत शायरी की तरफ माइल नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने अहद के शोरा की कदरदानी देखी तो वह भी शायरी की तरफ माइल हुए और मसनवी निगारी में अपने कमाल का मुजाहिरा करते हुए उन्होंने फूलबन जैसी मसनवी उर्दू शेरो अदब को दी। मसनवी फूलबन फारसी तसनीफ बसातीनुल इंस के किस्से पर मबनी है। इब्न निशाती ने असल किस्से को कुछ तब्दीलियां की है और उसे कई अबवाब में तकसीम करके हर बाब का आगाज एक शेर से किया, जिसमें उस बाब का खुलासा आ जाता है। अगर तमाम अबवाब के उन्वान के अशआर को यकजा कर दें तो पूरी मसनवी का लबो-लबाब सामने आ जाता है। मसनवी फूलबन में मुतअद्दिद किस्से लुबो-लबाब सामने आ जाता है। मसनवी फूलबन में मुतअद्दिद किस्से बयान हुए हैं, कुछ किस्से तवील हैं और कुछ मुख्तसर। मसनवी में बाज़ किस्से असल हैं और बाज़
فروئی نوعیت کے ہیں۔ فروئی ان پہلوؤں نہیں، پر اظہار فروئی خیال فروئی اعجاز فروئی ہے، فروئی فے پر زیر نہیں، فے پر زبر، فروئی نوعیت کے ہیں۔ اس نوعیت پہلو نہیں، پر اظہار نوعیت نوعیت اس پہلو پر اظہار خیال کرتے ہوئے محمد اکبر الدین صدیقی نے لکھا ہے۔ اب جہاں جہاں میں نے نشان لگایا اس کو دیکھیے میں نے کہاں نشان لگایا، اب بتائیے میں نے کیوں نشان لگایا، کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ پہلے لائن میں نے کیوں نشان لگایا اس جگہ پر، کوئی بتائیے آپ میں سے؟ یہ عام پر آئی جی پھول بنے ایک عشقیہ مثنوی ہے، یہ 1066 منظر عام پر آئی ہے۔ ہاں 1060 والا تو ٹھیک ہے، عشقیہ بتایا آپ نے صحیح ہے، کیوں؟ پتہ چلا کہ عشقیہ کے علاوہ اور بھی مثنویاں لکھی جاتی ہیں، تو انہوں نے صاف کر دیا کہ پھول بن کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ عشقیہ مثنوی سے۔ ایک آپ کو اب سوال یاد ہونا چاہیے، چونکہ وہ کہا دے گا تربیہ، المیہ، حزنیہ، اور اسی طرح جو ہے کہ جو جس میں لڑائی جھگڑے کی پیشکش ہوتی ہے، بتائیے کوئی علی نامہ کون سی مثنوی ہے بتائیے، کیا وہ عشقیہ ہے؟ رزمیہ رزمیہ، اچھا ہاں بس رزمیہ، اسی لیے انہوں نے جب عشقیہ لکھا تو رزمیہ خود بخود ہٹ گیا، تو پھول بن کا تعلق کس سے؟ عشقیہ سے۔ اچھا ایک فائدہ اور فائدہ دیکھیے اس کا، پھول بن عشقیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ کئی اور عشقیہ مثنویوں کا ذکر کر دیا، جیسے ہم سے کلاس میں استاد نے پوچھا، آج ہی پوچھا تھا، کل پوچھا تھا، پوچھیں گے بھی آئندہ، پھر پوچھ لیا کہ فنون لطیفہ کیا ہے، اور ہمیں ایک دو یاد تھا موسیقی وغیرہ تو، لیکن 5-6 چیزیں ہیں جو نہیں یاد تھیں، اب ہم سے یہ پوچھ لیا جائے چلیے عشقیہ مثنویوں کا نام گنائیے، تو اگر آپ 4-5 گنا دیتے ہیں تو پتہ چلے گا ہاں کچھ جانتا ہے، ایک گنا کر صرف خاموش ہو جاتے ہیں تو استاد بھی کہتا رہے لگتا پڑھا نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ ابن نشاطی بھی عشقیہ مثنوی ہے، کتب مشتری، سیف الملوک بدیع الجمال بھی، مینا ستونتی اور طوطا مینا وغیرہ بھی عشقیہ مثنوی۔ ایک بات، دوسری بات ساتھ ہی ساتھ تاریخ جو اوپر بھی آ چکی تھی، اس لیے میں نے اس میں نشان نہیں لگایا تھا، چلیے یہ تو میں نے اوپر بتا دیا تھا، اس سے ماخوذ ہے، یعنی یہ مثنوی ماخوذ ہے، ترجمہ ہے، تبعزاد نہیں ہے۔ ایک چیز جو میں نے یہاں نشان لگایا، اس کا بتائیے کیوں لگایا؟ اس کا ہر باب شعر سے آغاز ہوتا ہے، یہ اور مثنوی خصوصیت میں شامل نہیں ہے، لہذا یاد ہونا چاہیے کہ وہ کون سی مثنوی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے تمام اشعار کو یا تمام ابواب کے اشعار کو جمع کر دیا جائے تو اس مثنوی کا خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ بتائیے، کمنٹ کیجیے۔ پھول بن، بہت اچھا، سب لوگ کمنٹ کیجیے۔ یہ اچھا، اس مثنوی کے جو قصے ہیں سارے کے سارے اصلی نہیں ہیں، اور اسی طرح سارے کے سارے فروعی نہیں ہیں، کچھ قصے اس کے اصلی ہیں اور کچھ قصے فروعی ہیں۔ آپ ہمیں ابھی ہی بتا دیجئے کہ کتنے قصے اصلی ہیں اور کتنے قصے فروعی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، امتحان دیے ہیں یا پہلے میں نے پڑھایا بھی ہے۔ عبدالرب بتائیے، معلوم ہوگا آپ کو، میں نے پڑھایا آپ کو، 3 اصلی ہے اور 3 فروعی ہے، ٹھیک ہے، کل ٹوٹل کتنے قصے ہیں؟ 6 قصے ہیں، 3 اصلی ہیں اور 3 فروعی ہیں، 3 اصلی ہے اور اسی طرح کا لکھنے بن بھی نہیں رہا ہے، کیوں ٹیڑھا ہو رہا ہے، فروعی ہے، 3 اصلی ہیں اور 3 فروعی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں سے پڑھیے، محمد اکبر الدین نے کیا کہا بتائیے، پڑھیے عبدالرب۔ محمد اکبر الدین صدیقی نے لکھا ہے، پھول بن میں 3 وسیط قصوں کے علاوہ 3 تعریفی قصے بھی ہیں، جو ان قصوں کے لیے چوکھٹے کا کام دیتے ہیں۔ یہ تمام قصے زاہد کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں، لیکن زاہد اور کنچن پٹن کا بادشاہ پھول بن کے اہم اشخاص نہیں ہیں، بلکہ اس کے اہم اشخاص یہ ہیں: نمبر 1، ختن کے سوداگر کا بیٹا اور گجرات کے عابد کی بیٹی۔ نمبر 2، جوگیوں کا معتقد بادشاہ اور اس کا معتقد بادشاہ، اس کا دغاباز وزیر اور رانی ستونتی۔
तीसरा नंबर सुमनबर हुमायूं फाल मुल्क सिंध का नाबत अंदेश बादशाह और उसका मक्कार वजीर कामकार नहीं मक्कार है, वजीर जी जी इसका मक्कार वजीर मक्कार वजीर। जी तो क्या जी बताया कि जी ये असल है। इस किस्से का असल कौन कौन से? खतन के सौदागर का बेटा और गुजरात की आबिद की बेटी, जोगियों का मुतकिद बादशाह, उसका दगाबाज वजीर और रानी सतवंती, समंबर हुमायूं फाल मुल्क सिंध का नाकिबत अंदेश बादशाह और उसका मक्कार वजीर। ये याद कर लेना है आपको। आगे पढ़िए थोड़ा सा। तो उसका असली किस्से थे, देखिए तीन फुरुई किस्से हैं, देखिए यहाँ पढ़िए। पढ़िए। जी मज़कूरा इक़्तिबास से वाज़ह होता है कि मसनवी के 3 किस्से असल हैं, बाकी किस्से फरोई हैं। इस मसनवी में खतन के सौदागर के किस्से को असल किस्सा बताया गया है। इस कहानी कारावी सौदागर का बेटा है। करावी है वो। इस कहानी का रावी सौदागर का बेटा है। अब ये सवाल हमसे आ जाए कि मसनवी फूलबन का असल किस्सा किसका तरफ मंसूब किया गया है? सौदागर के किस्से को असल किस्सा बताया गया है। नोट कर लीजिएगा इसको। और सौदागर का ताल्लुक कहाँ से है बताइए? अभी ऊपर पढ़ाया है गुजरात। गुजरात, ठीक है। ये चीज़ हम जान गए। अब यहाँ 1-2 सफ़ा जो है ना, इस मसनवी का खुलास है। आप में से कौन पढ़ेगा? कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ को हम छोड़ देंगे आपके मुताले पर। कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे। पढ़िए। ये निकाहत कौन है? बार बार माइक खोल ले, पढ़िए, पढ़ना है। मसनवी फूलबन का किस्से का खुलासा। मैं रुक जाऊँ खतन के सौदागर के पास से पहले अब्दुल रब ने भी खोला था, उसने भी बंद कर दिया। मैं बता दूं यहाँ कि जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। अगर आप हिस्सा अपने नहीं लोगे, सोचोगे मेरे बारे में किसी और ने पढ़ लिया, किसी और ने पढ़ लिया, तो ज़िंदगी के किसी भी दौर में कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको खुद आगे बढ़ना है। चलिए पढ़िए। मसनवी फूलबन के किस्से का खुलासा। खतन के सौदागर के पास माल और दौलत की कोई कमी न थी। कारोबार ऐसा फैला हुआ था कि माल बिरादरी के लिए दरिया में लाताकिद कश्तियाँ थी। एक मरतबा तिजारत सही पढ़ो, सही लातादाद जी लातादाद कश्तियाँ थी। एक मरतबा तिजारत के सिलसिले में वो गुजरात गया। उस सफर में उसका हमरा उसका नौजवान बेटा भी था। ये दोनों जहाँ ठहरे थे वहीं पास में एक जाहिद पारसा सकूनत पजीर था, जिसकी एक हसीन व जमील बेटी थी। सौदागर के बेटे के दिल में जाहिद की बेटी को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। चुनाचे वो उसकी गली के चक्कर काटने लगा। उसकी तड़प से जाहिद की बेटी भी पिघल गई और वो दोनों एक दूसरे पर आशिक हो गए। किसी ने उसकी खबर जाहिद को दी। आबरू जाती हुई देखकर मारे शर्म के वो एक हुजरे में बंद हो गया और बदुआ दी। हुजरा किसको कमरा, ठीक है, कमरे को बदुआ दी कि उन दोनों की सूरत तब्दील हो जाए। इस तरह सौदागर का बेटा बुलबुल और जाहिद की बेटी गुल की सूरत में तब्दील हो गए। बादशाह ने जब हाँ जी सौदागर के बेटे का नाम क्या है? बुलबुल। जाहिद की बेटी का नाम क्या है? गुल। सौदागर का ताल्लुक कहाँ से है? कहाँ का ताल्लुक? खतन से। खतन। और जी जाहिद का ताल्लुक कहाँ से है? गुजरात से। ठीक है, चलिए। तब्दीली हो गई। बादशाह ने ये जब सुना तो उसे ख्याल हुआ कि खजाने में एक अंगूठी है जिसे अगर सौदागर के बेटे और जाहिद की बेटी पर जो गुल और बुलबुल की सूरत में तब्दील हो गए थे फिराया जाए तो वो दोनों दोबारा असली इंसानी सूरत में आ सकते हैं। चुनाचे उसी वक्त खजाने से अंगूठी मंगवाकर दोनों पर फिराई गई जिससे वो दोनों फिर आदमी बन गए। मतन का सौदागर का किस्सा यहाँ मुकम्मल हो गया।
اب دیکھیے ایک سوال یہ آ جائے گا کہ جب دونوں، اچھا بد دعا کس نے دی تھی یہ بتائیے، سوال یہ بھی آ سکتا ہے، زاہد نے دی تھی، ٹھیک ہے، جی تو یہ بتائیے ساتھ ہی ساتھ یہاں دیکھیے اصل صورت تبدیل ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے سوال آ جائے کہ کس صورت میں تبدیل ہوئی تھی، کسی کو معلوم ہے کیا؟ گلو بلبل کے بلبل میں، چلیے اگر سوال آ جائے کہ اصل صورت کی طرف لوٹانے کے لیے کیا کیا گیا یا کس چیز کے ذریعے کیا گیا، انگوٹھے کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ تو یاد انگوٹھے رکھیں پر آتل کرسی. جی یہ کتاب میں نے، یہ پی ڈی ایف میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب اس کو آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ طوطا کا بھی ذکر اس میں آیا ہے، ملک عجم کا بھی ذکر آیا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا اور میں پڑھا دوں آپ کو، پڑھ لیجئے اس کو۔ کوئی بھی پڑھانے والا آپ کو بک نہیں دیتا، بک اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اس کو ڈر اس بات کا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں پوری بک پورا بک دے دیتا ہوں تاکہ آپ مطالعہ اچھے سے کر لیجئے۔ 15 سے 18 دن ایک یونٹ پر ہم دیتے ہیں مکمل، تاکہ 18 دن میں کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 صفحہ کے حساب سے بھی پڑھیں 200 صفحہ آرام سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہماری ہوگی۔ کچھ یہاں جو ہے کہ اس کے اشعار ہیں، اب ہم آپ سے اشعار پڑھوا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں بھی کچھ جو ہے پوچھ لے، کوئی شعر اور پوچھ لیتا ہے یہ کہ کس مثنوی سے لیا گیا۔ چلیے کوئی شعر پڑھیے یہاں سے، آپ میں سے کوئی بھی پڑھی ہمت کر کے، جو پڑھ چکے ہیں وہ ہمت کر کے۔ سمنبر 3 دن نے دکھ میں پڑ کر رہی تھی پیو کے بچھڑے سو اڑ کر، نہ سکھ تھا دیس کو ناسک کو آرام، تپے ہور روئے بن دوجا نہ تھا کام، لکھیا سو پیو کے بچھڑے سو پردیس، قریب ہڑکیا سو دل کی رات کو دیس، نہ رک سک سوز دل کا عشق کے ساتھ، دھوئے سو آہ کے دن کو کری رات، انجو حور سوز سو ہر روز ہر شب، اگن پانی میں تن من غرق تھا سب۔ دیکھیے عام طور سے اس طرح کے اشعار کوئی بھی ایک اٹھا کر پوچھ لیں گے یا 2 شعر پوچھ لیں گے کس مثنوی سے ماخوذ ہے، بتائیے جلدی بتائیے، کمنٹ کیجیے سب لوگ۔ پھول بن۔ اب یہاں بھی دیکھیے، یہ دیکھیے اس میں 3-4 اشعار دیے ہیں اور ساتھ میں ساتھ اس کے تعلیل اور مبالغے کے سارے مثال دے دیے ہیں۔ چلیے پڑھیے۔ تجنی سے تام مماثل، مجھ آئینہ کو دے دل کے جلا تو، سدا صحت کی راحت سو جلا تو، تلمی بس سمجھ لیجیے، جلا تو دیکھ رہے ہیں کیا کہا، تجنی سے تام ہے، آپ کو پڑھ لینا ہے، ابھی آپ کو امتحان نکالنا ہے، ریسرچ پیپر نہیں لکھنا ہے، سمجھ گئے؟ چلیے پڑھیے۔ تلمیے کتے تھے اس کے لب پہ کوئی نچھا کر، یوں ود ہے جس گیا ڈھونڈنے سکندر۔ کیا ہے؟ سکندر کا ذکر آ رہا ہے، سکندر کا تعلق تاریخی حقائق سے ہے، کیا پتہ چلا؟ تلمی۔ آگے چلیے۔ مجاز مرسل، کنگوئی آرے تلے کر سر نہ دیتی، کہاں زلفاں کو انگلیاں سو لیتی۔ مرات النظیر، پڑے دیکھ بلبلا آنے کو ہولا، بندے شبنم کے موتی گل کے پھولا۔ حسن تعلیل، تو دیکھیا ہے جدھیاں تے کے اوپر منہ، لرزتا ہے گگن پر سورا جنوں۔ مبالغہ، وہاں چشمے جو نکلے تھے زمیں تے، مٹھائی میں میٹھے تھے انگبی تے۔ کچھ ایسے معانی بھی ہیں، الفاظ ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ سکے یا سمجھنے میں دقت ہوگی، لیکن میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ لیجئے۔ یہ شعر 2-3 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کس کے سامنے کیا لکھا گیا ڈیفینیشن اس کو پڑھ لیجئے گا، کیا ہے نہیں ہے، جب ریسرچ پیپر پڑھیے گا، لکھیے گا، تحقیق اس کے لیے 5 سال سرکار دیتی ہے اور اسکالرشپ بھی دیتی ہے، اس میں کیجیے گا۔ ابھی اندر جائیں گے تو آپ چیز یاد نہیں کر پائیں گے، سوال در سوال آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا، اور کیا پتہ چلے گا کہ آپ جب امتحان دینے جائیں گے تو الجھ کر آ جائیں گے، اس کو یہ مارے یہ مارے۔ ابھی چیزیں رٹ ڈالیے، کیونکہ ہمیں اس کو اپنانا ہے جو ہمارا امتحان نکلوا دے۔ پڑھنا تو وہ بھی ہے، اس لیے میں بک سے پڑھاتا ہوں ورنہ گائیڈ سے پڑھا دیتا، تو ہمیں ابھی زیادہ فوکس اس پہ کرنا ہے جو ہمارا امتحان نکلوا دے، تو اس کو پڑھ لیجئے گا اچھے سے۔ یہ اس کا ماحصل ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، کسی کو کچھ پوچھنا۔ اچھا سب سے بڑی چیز کیا ہے، سوال کے جوابات یہاں دیے بھی ہیں، یہ بھی ہے، اور آپ کو جو معنی میں دقت ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں
معنی میں جو دقت ہو گیا سمجھنے میں وہ بھی حل ہے. معنی میں جو دقت ہو رہا ہے یہاں دیکھیے سر یہ ریکارڈ کلاس ہوئی ہے نا, کل کا لیکچر ریکارڈ نہیں, کل تو دقت ہو گئی تھی, کل نہیں پڑھا پایا تھا. اور یہ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ کتنے فوائد کام ہیں. یہ ساری کتابوں ہیں جو آپ سے پوچھے جاتے ہیں بار بار امتحان میں گھما پھرا کے, اس کو یاد کر لینا. دیکھیے مار کا مطلب سانپ ہوتا ہے, فارسی زبان کا لفظ ہے. گنج خزانہ, ابھی والی ریکارڈ ہوئی ہے, ہو رہی ہے شاید. خلقت لوگ عوام. اگر اس معنی پر غور کریں گے تو آپ کو اردو اچھی ہوتی جائے گی اور اپنے دوستوں میں آپ صلاحیت مند شمار ہوتے چلے جائیں گے. تجھ کو احتشام شان و شوکت کے معنی ہو. ممنوعیت احسان مندی. دیدبان پہرے دار, دیدبان مطلب پہرے دار. طلسم جادو. مہر پیار محبت. برہنہ ننگا. کوثر جنت کی ایک نہر. قمری فاختہ قسم کے ایک پرندہ. دیکھ رہے ہیں قمری, قمری ہے یہ, قمری نہیں ہے. قمر کا چاند ہو جائے گا قمریو. وہ میر کیسے مرثیہ میں نا قمری وہ ہے فاختہ قسم کا پرندہ. یہ پڑھ لیجئے. سینہ کو بھی سینہ پیٹنا, یہ سب چیزیں اس میں. تو کوئی سوال تو پوچھ لیجئے, کسی کو بھی کوئی سوال ہو پوچھنا ہے اس کے تعلق سے, کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے آپ میں سے.